أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حج چند مہینے ہیں متعین، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ خواتین کی گفتگو ہو اور نہ کوئی گناہ اور نہ کسی سے تنازع اور لڑائی، اور جو تم بھلائی کرتے ہو کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور راستے کا توشہ ساتھ لے لو، تو سب سے بہتر راستے کا توشہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ الحج اشہر معلومات، حج چند متعین اور مقرر مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں۔ دیکھیے، حج کے چند احکام اس سے پہلے بیان کیے گئے، اس کے بعد حج کے کچھ اور احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ حج کے چند معروف اور مشہور مہینے ہیں۔ حج کے مہینے کیا کون کون سے ہیں؟ تو شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ اس اعتبار سے الحج اشہر معلومات کہا گیا۔ پھر حج کے جو ارکان ہیں وہ تو حج کے جو ارکان ہیں وہ تو صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذی قعدہ کو بھی حج کے مہینے میں شامل اس لیے کہا گیا کہ حج کی تیاری، احرام باندھنا، اس میں بلا کراہت جائز ہے، اور اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ یعنی حج کے مہینے شروع نہ ہوں، کوئی رمضان میں احرام باندھ لے، شعبان میں احرام باندھ لے، تو یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو گویا حج کی تیاری اور حج کے سلسلے کے اقدامات وہ انہی مہینوں میں کیے جاتے ہیں، اس لیے حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ تینوں مہینوں کو بتایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ پورا ذی الحجہ تو ہے نہیں، آپ کے حج
9 ذی الحجہ یعنی 8ویں سے شروع ہو کر یوم الترویہ سے کوچ کرتے ہیں۔ عرفات اصل تو حج عرفات ہے، اس کے بعد پھر اور دیگر ارکان ادا کرتے ہوئے رمی جمرات 13 ذی الحجہ کو وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا اور حج کی عظمت اور حج کے فریضے کی انتہائی معیاری ہونے کی بنیاد پر ان کے مہینوں میں یہ توسیع رکھی گئی۔ تو اب یہ حج کے مہینوں میں جو اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، یعنی احرام باندھ لے یا قربانی یعنی ہدی کا جانور لے لے اور اس طرح حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو اس کے لیے چند چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات رفث، رفث سے بچنا۔ رفث سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زن و شو کے مابین کے تعلقات یا ان کے سامنے اس طرح کی اور اس سے متعلق گفتگو یا فحش کلامی، یہ ساری چیزیں رفث میں آتی ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ احرام کی حالت میں علماء احناف کے ہاں صرف نکاح کر سکتا ہے، عقد نکاح کر سکتا ہے، نکاح کے مقتضیات نہیں کر سکتا ورنہ حج ختم ہو جائے گا۔ لیکن احرام کی حالت میں عقد نکاح کر سکتا ہے۔ دلائل ابھی ملا جیون علیہ الرحمہ کی تفصیلات میں ملیں گی آپ کو۔ اسی طرح دوسری چیز جو ممنوع ہے وہ فسوق سے بچنا۔ فسق کے کیا معنی ہے؟ فسق کے معنی ہے گناہ اور برائی کے کام، یعنی جب حج کا احرام باندھ لیا تو اب رفث بھی ممنوع اور فسوق بھی ممنوع، گناہ اور برائی کے کاموں سے بچنا ضروری۔ تیسری چیز جو ہے وہ جدال سے بچنا۔ جدال سے مراد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہم سفروں جو حج کے ساتھی ہیں یا نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، یا اور لوگوں سے جھگڑنا، بات بات پہ الجھنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ عام حالات میں بھی یہ ممنوع ہے یہ جو ہے، لیکن حج کے مقدس سفر میں خصوصی طور پہ ممانعت کی گئی کہ یہ چیزیں، ان چیزوں سے گریز ضروری ہے۔ تو گناہ کے کام ہو یا لڑائی جھگڑا ہو، ظاہر ہے کہ ہر جگہ اور ہر حالت میں ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم ترین مقدس روحانی عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان واحیات سے بچنے کی خاص طور پہ تاکید کی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا
کہ جو تم نیکی اور بھلائی اور اچھائی کے کام کرتے ہو، وما تفعلوا من خیر، تو برائیوں سے رکنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر اچھائیوں کے کرنے کی ترغیب دی گئی کہ فسق و فسوق اور اس سے اس وادی تیہ سے بچو اور تقوی کی معراج حاصل کرو، اور دشنام ترازی، تنازعات، لڑائی جھگڑے سے بچو، اور شیریں زبانی، نرم روی، حسن اسلوب اور بہتر اخلاق اختیار کرو۔ اور وتزودوا فرمایا گیا، اس کے شان نزول میں مفسرین نقل کرتے ہیں کہ یمن کے بعض لوگ حج کے لیے سامان سفر کیے بغیر، زاد راہ لیے بغیر چل پڑتے تھے، اور اپنے کو متوکل اور زاہد کہتے کہ ہم اللہ بھروسے چل پڑے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو ظاہر ہے کہ کھانے اور پینے کو کچھ نہیں، اور ان کا وہ توکل تو ہے نہیں کہ ان کے منہ میں کھانا پہنچ جائے، تو پھر وہ کیا کرتے؟ مانگنا شروع کرتے، در در بھٹکتے، لوگوں سے مانگتے، اور اگر مانگنے پہ نہ ملتا تو کبھی کسی کی چیزیں چھین لیتے یا خیانت کا ارتکاب کرتے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حج فرض اسی وقت ہوتا ہے جب آمد و رفت کے مصارف اور جتنے دن حج میں لگے ان دنوں کے ان لوگوں کے مصارف جن کے مصارف حاجی کے ذمے ہیں وہ موجود ہو، تبھی حج فرض ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس نکل پڑے اور حج ہو جائے۔ اس سلسلے میں جب ہندوستان میں وہ دور گزرا ہے کہ وہ علماء جن کے اوپر فلسفہ و منطق کا غلبہ تھا، نصوص شرعیہ قرآن و حدیث سے دوری تھی، اور وہ اپنے زمانے کے علامہ اور بڑے ماہر علوم و فنون سمجھے جاتے تھے، شریعت کے ماہر، انہوں نے کیا کیا کہ عملی طور پہ یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان اور سعودی عرب یعنی ہندوستان اور حجاز مقدس کے مابین سمندر حائل ہے، اور بہت سے بادبانی جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ تو اب یہاں ہندوستان سے کوئی حج کے سفر پہ جائے تو ڈوب سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے، اور ہلاکت سے خود کو بچانا ضروری ہے، اس لیے حج فرض نہیں ہے۔ اس منطقی انداز سے عملی طور پہ لوگ حج کو نہیں جاتے تھے۔ اس چیز کی اصلاح وقت کے مصلح سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلوی، انہوں نے اصلاح کا کام شروع کیا، اور پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ پورے ہندوستان میں حج کی تحریک چلائی، لوگوں کو سفر پہ آمادہ کیا، اور ایک قافلہ لے کر حج کو تشریف لے گئے۔ تو جو کفر تھا وہ ٹوٹا، اور جو فتویٰ تھا وہ رکھا رہ گیا، اور حقیقت پہ عمل ہوا، اور ہندوستان سے حج کا سفر شروع ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسے حج کے سفر میں
کہ پورے ہندوستان کے بڑے شہروں کا دورہ کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ تو گویا انہوں نے یہ عظیم الشان جد و جہد کی اور تحریک چلا کر حج کا آغاز کیا۔ اسی دور سے ملتا جلتا کچھ بعد کا دور آتا ہے، جس میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، ان لوگوں نے حج کا قافلہ بننے لگا۔ تو مولانا رشید گنگوہی کے مزاج میں نظم و ضبط کو خاص دخل تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کا مزاج کچھ اس سے الگ تھا۔ اب ہوا یہ کہ قافلہ حج کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اب جو آتا مولانا قاسم نانوتوی سے کہتا کہ آپ کو ہم جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے حج کو۔ تو حج کے سفر پہ جانے کے لیے جو تیار ہوتا، مولانا نانوتوی قبول کر لیتے کہ ٹھیک ہے چلو۔ تو مولانا گنگوہی پوچھتے کہ ارے بھائی، ان کا انتظام کہاں ہے؟ سفر زاد راہ کہاں ہے؟ کیسے جائیں گے یہ؟ تو مولانا توکل کی شان میں کہتے کہ چلے جائیں گے۔ اب اس آدمی سے پوچھتے تو وہ کہتا کہ توکل اللہ بھروسے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے منتظمانہ انداز میں جواب دیتے کہ ٹھیک ہے، جب جہاز میں جہاز کا ٹکٹ لینے والا آئے گا تو آپ کے توکل کی پوٹلی ہم اس کے حوالے کر دیں گے، اگر اس میں وہ ٹکٹ دے دے گا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب وہ دیتے۔ یہی وہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ زاد راہ اختیار کرو، یہ نہیں ہے کہ فإن خیر الزاد التقوی، تو زاد راہ اختیار کرو اور اس کا نظم کرو۔ تو حضرت نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے مزاج کا یہ فرق تھا۔ بہرحال وہ قافلہ بھی گیا۔ تو اس طرح ہندوستان سے بحری راستے سے حج کے اسفار سید احمد شہید کے شروع کرنے سے شروع ہوئے اور بڑی جد و جہد کی انہوں نے، اور گویا انہوں نے ایک میدان اور ایک راستہ ہموار کیا کہ حج کے اس پرمشقت دشوار سفر کے نفس کو عادی بنانے کے بعد پھر جو اگلا قدم ان کا تھا کہ ہندوستان میں انہوں نے اسلامی جہاد کی تحریک چلائی اور پورا نظام برپا کیا، یہاں تک کہ اسلامی حکومت قائم کی، حدود اور سزائیں اسلامی جاری کی۔ بقیہ ان کی آپ تفسیر پڑھیں اور ان کی تفسیر پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی تفسیر، یعنی ان کی سوانح عمری کو پڑھیں۔ سیرت سید احمد شہید مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے اور بھی لوگوں نے لکھا ہے۔ تو یہاں یہ حکم دیا گیا کہ سفر کا سامان ساتھ لے چلو، دوسروں پر بوجھ نہ بنو اور لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب کہ مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔
آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ کے معنی بچنے کے آتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور عقل والے کہہ کر خطاب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ عقل کا تقاضا جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرے گویا وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ اور عقل جو ہے اللہ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقل ہے۔ ظاہر ہے کہ ابو جہل بے عقل تھا اور سیدنا بلال عقل مند تھے، اور اس دنیا میں دونوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ ابو الحکم کہلاتا۔ ابو جہل سردار تھا، اپنے سرداروں میں تھا اپنے قبیلے کے، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کے ہم نشیں تھے، بے شمار اس کے دوست احباب تھے، مال و دولت اس کے پاس، ہر جگہ عزت اسے ملتی، اور ایک طرف بلال کہ ان کو ستایا جاتا، تپایا جاتا، اور ہر طرح کے نازیبا سلوک ان کے ساتھ روا رکھے جاتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسوٹی پہ پرکھیں تو عقل مند بلال تھے اور بے عقل ابو جہل تھا۔ تو ان آیات کی، اس آیت کی روشنی میں یہ ایک سرسری گفتگو ہے۔ خود ملا جیون علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں جو تفصیلات بتائی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس آیت میں حج کے وقت کو بیان کیا گیا، اور حج کے دوران کن چیزوں سے گریز کریں وہ بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ عرفہ میں قیام کرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا، اور اس کے علاوہ اور جو واجبات اور ضروریات ہیں اس کے حج کے وہ بتائی گئیں۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ نے بتایا کہ الحج اشہر معلومات۔ اب کہتے ہیں کہ اس کا مضاف جو ہے محذوف ہے، یعنی زمان الحج و وقتہ، الحج یعنی حج کا وقت، حج کا مہینہ اور گھڑی معلوم ہے۔ وہ حج کا جو وقت ہے وہ چند معروف و مشہور مہینے ہیں، اور سب لوگ اسے جانتے ہیں، یعنی اس وقت جب قرآن اتر رہا ہے عربوں میں، چونکہ وہاں حج کا بچی کچی ملت ابراہیمی کی جو رسمیں رہ گئی تھیں اس میں کسی نہ کسی شکل میں حج متعارف تھا، اور وہ حج کرتے بے شمار جو ہے زیادتیوں کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، کبھی وہ ننگے طواف کرتے تو کبھی کچھ کرتے، لیکن بہرحال حج رسم کے طور پہ باقی تھا۔ تو وہ جانتے تھے کہ حج جو ہے کن مہینوں میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ شوال ہے، ذی قعدہ ہے، اور ذی الحجہ کے کا پہلا عشرہ ہے، عندنا یعنی علماء احناف کے ہاں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نویں ذی الحجہ، اور نویں ذی الحجہ کے ساتھ جو آنے والی 10ویں رات ہے اس کے ساتھ حج کے ایام مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور اس معنی کل پھر یعنی صبح اس میں داخل نہیں ہے، یعنی آپ کے نو گزارنے کے بعد 10ویں رات جو آتی ہے وہ اشہر حج میں ہے، اور اس کے بعد جو صبح ہوتی ہے وہ حج میں، اشہر حج میں نہیں ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک پورا ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے۔
اور یہ اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ اس پر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احرام کا جو وقت ہے اس کو لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن میں صحیح نہیں ہے یعنی احرام، اور امام مالک نے وہ وقت لیا جس میں حج کے ایام امور کے علاوہ اور حج کی قربانی اور عبادت یہ سب ابھی جاری ہے، اس واسطے وہ بھی اس میں داخل مانا۔ اسی واسطے امام مالک کے نزدیک ذی الحجہ کے بقیہ دنوں میں عمرہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک ذی الحجہ کے جو حج کے بعد باقی دن ہیں ان میں عمرہ ان کے نزدیک ممنوع ہے، اس کو حج اور مناسک حج ہی سے جوڑتے ہیں۔ اور احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ حج کے اعمال اور حج کے جو مناسک ہیں، جو وقت ہے، وہ سب کے سب حج کے ایام میں شمار ہے۔ اسی واسطے یہی تفصیلات البیضاوی میں بیان کی گئی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوال کریں کہ حج کو 2 مہینے 10 دن کے ساتھ مختص کرنے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ حج کی جو شرط ہے یعنی جو احرام ہے وہ 2 مہینے پہلے بھی اگر چاہیں تو باندھ سکتے ہیں، یعنی حج کا جو احرام ہے وہ 2 مہینے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں، اور حج کے جو 2 خاص رکن ہیں یعنی عرفہ میں قیام جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور طواف زیارت جو عید کے ایک دن بعد ہوتا ہے، تو اس لیے ایسا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حج کے جو افعال ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، وہ حج کے وقت سے پہلے نہیں پائے جا سکتے۔ تو احرام تو درست ہے علماء احناف کے نزدیک حج کے ایام سے پہلے بھی۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی آواز۔ تو کہتے ہیں کہ احرام جو ہے حج کے مہینوں سے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے۔ اور احرام کی جو حیثیت ہے وہ نماز میں نیت کی حیثیت ہے، اس واسطے احرام باندھنے کے بعد بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ طواف زیارت جو ہے اور رمی جمار یہ سب کب ادا ہوتے ہیں؟ 10 کے بعد ادا ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ایام کی تعین میں اس معنی کر کے امام شافعی کے نزدیک 9 کا دن اور 10ویں رات یہاں حج کے ایام ختم ہو گئے، امام مالک کے نزدیک 10 کو ختم ہو گئے، احناف کے نزدیک 10 کو ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو رمی جمار اور یہ ساری چیزیں رہ گئی وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ اور کہا گیا کہ دیکھیے یہاں پہ اشہر کہا گیا، شہران نہیں کہا، شہران و عشرہ نہیں کہا گیا، یعنی جمع کا صیغہ لائے، یہ نہیں کہا کہ 2 مہینے 10 دن۔ کہتے اس واسطے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کل کا تذکرہ کر کے بعض مراد لیتے ہیں، کل کا تذکرہ کرتے ہیں
اور مراد باز لیتے ہیں، یا یہ کہ جمع کا اطلاق ایک سے زائد پر بھی ہوتا ہے، اور جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ 3 سے کم جمع نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے کہ 3 سے جو کم ہے وہ اس میں شامل ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان فقط سغت قلوبکما، بخلاف ثلاثت اشہر کے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا مدلول یعنی عدد کا نام ہے، تو اس سے کم جو ہے درست نہیں ہے، اور اس کی تفصیل ثلاثت قروء میں آئے گی۔ اور ہدایہ میں یہ درج ہے کہ اشہر الحج شوال و ذوالقعدہ و عشر من ذی الحجہ، یہ ہدایہ کی عبارت ہے۔ اشہر حج جو ہے شوال ہے، ذی قعدہ ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ عباد اللہ ثلاثہ، اسی طرح عبداللہ ابن زبیر، ان سب سے روایت ہے کہ حج کی 10ویں تاریخ گزرنے کے بعد حج ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ اور وقت باقی ہوتا تو حج فوت نہ ہوتا، تو گویا 10ویں کو حج کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اشہر معلومات سے مراد جو ہے یہ 2 مہینے اور حج تیسرے مہینے کا کچھ حصہ، پورا حصہ نہیں۔ اس لیے اگر حج کا احرام پہلے باندھا تو احرام باندھنا جائز ہے اور اس کا حج ہوگا، امام شافعی کا اختلاف ہے۔ اور اسی طرح پھر گفتگو کرتے ہیں کہ حج کا جو وقت ہے وہ اصولیین کے مطابق وہ کیا ہے، ظرف ہے یا نہیں ہے، وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، اصولیین کے مطابق گفتگو آئندہ ہوگی۔ جی حضرات، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات کی سواریاں بہت سست ہے۔